ماضی: ابو کم سے کم مجھے یہ تو بتا دیں کہ یہ بیٹی ہے کس کی؟ شہروز ملک نے اظہر ملک سے پوچھا، جو صوفے پر بیٹھے پر سکون انداز میں مسکراتے ہوئے اخبار پڑھ رہے تھے۔ تمہاری بیٹی مر گئی اور اس کے بدلے خدا نے تمہیں بیٹی دے دی، اس کے علاوہ تمہیں کیا جاننا ہے؟ ملک اظہر کی آواز پر شہروز ملک نے سختی سے لبوں کو پیوست کیا تھا۔ ابو مجھے پھر بھی جاننا ہے کہ اس بچی کو آپ کہاں سے لائے ہیں؟ تم جانتے ہو شہروز، تمہارے بھائی حدید کی عادت بالکل نہیں تھی، لیکن معلوم نہیں تمہاری ماں نے کیا کھا کر تمہیں پیدا کیا ہے کہ تمہارے سوال ہی ختم نہیں ہوتے۔ ملک اظہر نے سنجیدگی سے کہا تھا، ابو میں تو بس حدید اور جعفر کے بعد کافی سالوں تک میں پاکستان نہیں آیا تھا اور تمہارے پاس جرمنی شفٹ ہو گیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب بالکل نہیں تھا کہ اپنے وطن کو میں بھول جاتا، اس لیے تو اب واپس آیا ہوں، کچھ پچھلے حساب پورے کرنے ہیں۔ ملک اظہر کی بات پر شہروز نے تعصب سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تھا۔ ابو حدید بھائی اور چاچو کی وفات کے بعد آپ کی ڈیتھ کی خبر سوشل میڈیا پر کافی دیر رہی تھی، اور جس طرح میں نے اور فیروز نے اس معاملے کو سنبھالا تھا ہم ہی جانتے ہیں، اس لیے گزارش ہے اس بار کچھ الٹا مت کیجیے گا۔ اپنی حد مت بھولو شہروز ملک، تم اس وقت اپنے باپ سے مخاطب ہو، اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ ملک اظہر کا لہجہ کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔ ابو مجھے بس اتنا جاننا ہے کہ جو بچی آپ نے میری بیوی کی گود میں ڈالی ہے وہ کس کی ہے؟ شہروز ملک کی ضد پر ملک اظہر نے اسے گھورا تھا۔ میجر حاتب حمدان شاہ کی بیٹی ہے، جس کو ہاسپٹل سے چرایا ہے میں نے، اس سے اپنی تمام تکلیفوں کا بدلہ لینے کے لیے، جیسے میں اولاد کی تکلیف میں تڑپ رہا ہوں، وہ بھی تڑپے گا ساری زندگی۔ ابو آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں شہروز، اور مجھے سبق پڑھانے سے بہتر ہے اس بچی پر توجہ دو، کیونکہ وہ بھی یہاں حاتب حمدان شاہ کا قرض اتارے گی۔ اور دوسری بات، فیروز سے بول دینا کہ اس کے بیٹے ارحم کے ساتھ اس بچی کا رشتہ فکس ہے۔ ملک اظہر سفاکیت کی انتہا پر تھے۔ ابو میں اس بچی کو اس کے گھر اس کے باپ کے پاس واپس چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ملک شہروز یہ بول کر اٹھا اور ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا جب ملک اظہر کے الفاظ نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ اگر ایسا کرنے کا سوچا بھی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ ملک اظہر اپنی کنپٹی پر بندوق کی نوک سجائے سخت لہجے میں بولے تھے۔ شہروز نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ ابو جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، شہروز ملک نے ہار مانتے ہوئے کہا، کیونکہ ملک اظہر کی ذرا سی خروش بھی اس کے دل کو چلنی کر دیتی تھی۔ ملک اظہر نے مسکرا کر بندوق ہٹائی اور آہستہ سے چلتے ہوئے شہروز کے پاس آئے۔ اس بچی کو اتنی ہی توجہ دینا جتنا میں برداشت کر سکوں، اور یہ بات ہمارے درمیان ہی رہنی چاہیے کہ وہ کس کی بیٹی ہے۔ یہ بول کر ملک اظہر نے مسکرا کر اسے گلے سے لگایا تھا، جبکہ شہروز ملک نے بے بسی کی تعریف کو صحیح معنوں میں جان لیا تھا۔ اس دن کے بعد سب گھر والوں کو تو یہ معلوم تھا کہ عابیہ اس گھر کی بیٹی نہیں، مگر کس کی بیٹی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے شہروز ملک کے۔ ملک اظہر کا رویہ شروع سے عابیہ کے ساتھ روکھا تھا، جبکہ شہروز ملک نے بھی خود کو عابیہ سے دور ہی رکھا تھا۔ ان کا ضمیر ملامت کرتا تھا، لیکن وہ اپنے باپ سے کیے وعدے پر مجبور تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر ہی رہا تھا، لیکن شاید ایک لمبی مسافت کے بعد سب کو ان کے اعمال کی سزا ملنے والی تھی۔ قسمت کیا طے کیے بیٹھی تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن شاید وقت اب پلٹ کر وار کرنے والا تھا۔ فار گاڈ سیک آزی، بس کرو یار! حاتب غصے سے آصفہ کو گھورتے ہوئے بولا تھا، جو مسلسل نم آنکھوں سے حاتب کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حاتب کے اس طرح چیخنے پر وہ خائف نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے میری بیٹی چاہیے حاتب شاہ، کسی بھی صورت، ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ آصفہ کی بات پر حاتب نے اس کے دائیں رخسار پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ خود کو کچھ کرنے کا سوچا بھی
تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گا، سمجھی تم؟ حاتب اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا۔ آصفہ نے بے یقینی سے حاتب کو دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار حاتب نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ حاتب، آپ نے اپنی ازی پر ہاتھ اٹھایا؟ ازی میری جان دیکھو، غلطی سے ہوا، مجھے بس غصہ آ گیا تھا، پلیز ایسے ریئیکٹ نہیں کرو۔ حاتب فوراً سے پہلے اپنی غلطی مانتے ہوئے بولا تھا، جبکہ آصفہ سپاٹ چہرہ لیے کمرے سے باہر جانے لگی تو حاتب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ آصفہ شدت سے شاید اس عمل کی منتظر تھی، اس لیے وہ اپنے غبار کو آنسوؤں کی صورت میں اس کے سینے میں اتارنے لگی۔ حاتب نے بمشکل خود پر ضبط کا کڑا پہرا لگایا تھا۔ آج آخری بار اسے یاد کر کے جتنا رونا ہے رو لو ازی، کیونکہ اس کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ حاتب، وہ مجھے بہت یاد آتی ہے، میں تو صرف 10 منٹ اسے محسوس کیا اور اس کا نام اس کے کان میں پکارا تھا، لیکن پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، آصفہ روتے ہوئے بولی۔ حاتب نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے آنسو صاف کر کے بمشکل مسکرایا تھا۔ مجھے آفس سے کال آئی ہے، مجھے جانا ہے، اپنا خیال رکھنا، میرے آنے تک اور ہماری آرو کو اب نظر انداز نہیں کرنا۔ تم جانتی ہو تم سے کتنی اٹیچ ہے، پھر بھی تم نے اسے خود سے دور رکھا ہوا ہے۔ حاتب کے لفظوں پر آصفہ نے اپنا سر اثبات میں ہلایا۔ واپسی کب تک ہوگی آپ کی؟ آصفہ نے پہلی اور شاید آخری دفعہ حاتب سے یہ سوال پوچھا تھا۔ میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ دیر ہو جائے۔ واپسی مقرر ہے نا حاتب؟ آصفہ کو عجیب سی بے سکونی نے گھیر لیا تھا۔ ایک آرمی والے کی واپسی کی امید ضرور رکھنی چاہیے ازی، حاتب نے مسکرا کر اسے جواب دیا تھا۔ مجھے یقین ہے آپ واپس جلدی آئیں گے، آصفہ جیسے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ میری ازی کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہو گئی ہے ویسے۔ خیر تمہیں معلوم ہے سر شفاعت کا آج کل میں رشتہ ڈھونڈنے والا ہوں، کب سے سنگل ہے، اب میں چاہتا ہوں وہ بھی بیوی والے دکھوں کو محسوس کرے، کیونکہ مجھ سے ان کا یہ سکون دیکھا نہیں جاتا۔ حاتب آصفہ کا دھیان بٹانے کے لیے بولا، جس میں وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ آصفہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں پر باری باری اپنے لب رکھے تھے۔ میں مس کروں گی آپ کو۔ حاتب نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر عقیدت بھرا لمس چھوڑا۔ میں بھی۔ اب جلدی سے یونیفارم نکالو تاکہ میں ریڈی ہو کر جا سکوں۔ حاتب کی بات پر آصفہ نے مسکراتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حاتب نے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ وقت نے جو امتحان طے کیا تھا، شاید وہ بہت سخت ثابت ہونے والا تھا، یا شاید قسمت اس بار خوشیوں کی بساط کو پلٹنے والی تھی۔ حال سر آپ کی ڈیٹ کیسی رہی؟ ہادی آج ہمنا سے مل کر آیا تھا۔ ایہان نے شرارت سے مسکرا کر ہادی کو دیکھا، جو ڈیوس جو پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، مسکرا کر ایہان اور ہادی کو دیکھنے لگا۔ ہادی نے اسے گھورا تھا، اپنی فضول بکواس بند کرو۔ سر شرمائے مت، بتائیں نا کیا ہوا وہاں؟ جو کیمرہ تم نے میرے کوٹ کے بٹن پر لگایا تھا، اس سے سب یقیناً دیکھ لیا ہوگا تم نے، تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہادی کی بات پر اس کا چہرہ ایک پل میں فک ہوا تھا۔ ڈیوس جو کھانا کھا رہا تھا، اس کا نوالہ گلے میں اٹک گیا، جبکہ ایہان نے چہرے پر بے چارگی سجائی تھی۔ سر وہ تو سیفٹی کے لیے لگایا تھا۔ میں یقیناً دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جس کی سیفٹی ضروری ہو۔ تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں تمہاری حرکتوں سے ناواقف ہوں۔ وہ تو اچھا ہوا ریسٹورنٹ پہنچنے سے پہلے ہی وہ کیمرہ میری نظروں میں آ گیا، ورنہ تم نے کوئی نہیں کسر چھوڑی تھی مجھے پکڑوانے میں۔ ہادی کا سنجیدہ لہجہ ایہان کو شرمندگی کے گہرے سمندر میں غرق کر گیا تھا۔ سر میں تو بس آفیسر ایہان، اپنے عمل سے مت رکھیں کہ اب کو بار بار سوری بولنا پڑے۔ ہادی یہ بول کر پلٹ کر کمرے میں ٹیبل پر موجود لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ کیا ہے؟ ہادی کی آواز پر ایہان کی کب سے رکی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ سر آپ کو بتانا ہوتا تو پاس ورڈ لگاتا ہی کیوں؟ ایہان سے سنجیدگی کی امید کرنا واقعی بیوقوفی کے مترادف تھا۔ ہادی نے اسے گھورا تھا۔
ایہان 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے آگے آیا اور مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ پر انگلیوں کو گھمانے لگا۔ ہادی کے پلک جھپکتے ہی اس نے لیپ ٹاپ آن کر لیا تھا۔ ہادی نے اسے گھورا تھا۔ اس کیمرے کی لوکیشن ٹریس کرو اور اسے آن کرو۔ ہادی کی بات پر وہ ناسمجھی سے ہادی کو دیکھنے لگا تھا۔ سر، وہ کیمرہ تو آپ کے پاس ہے، پھر اس کی لوکیشن ٹریس کیوں کرنی ہے؟ وہ کیمرہ اس وقت ہمنا صدیقی کے پینڈنٹ میں موجود ہے، کیونکہ میں نے وہ کیمرہ وہاں فٹ کر دیا تھا۔ ہادی کی بات پر ایہان نے فخریہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ ایہان نے 2 پاسورڈ لگا کر اس کیمرے کو آن کیا تھا۔ سامنے ہی ہمنا مسکراتے ہوئے ایک کمرے میں بیٹھی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ ہادی غور سے اس کی حرکات و سکنات ملاحظہ کر رہا تھا، جبکہ ایہان شرارتی مسکراہٹ کو لبوں پر سجائے ہادی کو دیکھ رہا تھا۔ 15 منٹ تک جب خاص کیمرے میں کچھ نظر نہیں آیا تو ہادی نے ایہان کو کیمرہ بند کرنے کا کہا۔ ایہان، کیمرہ آف کر دو، کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ ہادی کی بات پر ایہان نے مسکرا کر اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ اس سے پہلے وہ کیمرہ آف کرتا، ہمنا کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ ہمنا نے بنا کسی تاخیر کے کال ریسیو کی تھی، جبکہ ہادی نے پلٹ کر دوبارہ سے اپنی توجہ لیپ ٹاپ پر مبذول کر لی تھی۔ ہیلو، لیکن پی او کی لوکیشن کیا ہوگی؟ ہاں 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 ہاں، او ساجن، اوکے، نائٹ بیسٹ آپشن فار دا پارٹی میری جان، اوکے، ٹیک کیئر۔ ہمنا کی باتیں ایہان کو تو بے معنی لگی تھی، جبکہ ہادی کے ذہن نے داغے بننے شروع کر دیے تھے۔ ایہان، دوبارہ پلے کرو اس کی ریکارڈنگ کو۔ ہادی کی بات پر ایہان نے لائیو کیمرے کو میوٹ کر کے جہاں وہ ویڈیو سیو کر رہا تھا اس آپشن سے دوبارہ ریکارڈنگ آن کی تھی۔ پارٹی نائٹ مطلب رات کو کچھ کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ پی او لوکیشن مطلب ہادی، سوچو جلدی۔ ہادی خود سے بڑبڑاتے ہوئے مسلسل کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ ایہان اور ڈیوس حیرانگی سے اس کی اضطرابی کیفیت دیکھ رہے تھے۔ پی او، پاکستان آرگنائزر؟ نہیں، کچھ اور ہادی، کچھ مسنگ ہو رہا ہے۔ پی او مطلب پاکستانی آفیسر ہے جس کی لوکیشن ٹریس ہو رہی ہے، لیکن کون؟ ہادی کی بڑبڑاہٹ کافی واضح تھی۔ او ساجن، ایہان، اس گانے کو اگر ڈیکوڈ کیا جائے تو کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ ہادی نے ایہان سے پوچھا، جو اچانک پوچھنے پر گڑبڑا گیا تھا۔ سر، گانا کیسے ڈیکوڈ کروں میں اب؟ او ساجن، مطلب ISI، اس کا مطلب ایہان وہ کسی ISI آفیسر کی لوکیشن کو چینج کرنے کی بات کر رہی تھی، لیکن کون ہو سکتا ہے وہ؟ ہادی 10 منٹ میں ساری بات کو سمجھ کر آخر میں خود سے سوال کرنے لگا۔ ایہان، کیا اس ہمنا کے موبائل نمبر سے تم مجھے اس کا سارا ڈیٹا نکال کر دے سکتے ہو؟ ہادی کی بات پر ایہان نے اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ سر، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ایہان مسکراتے ہوئے بولا تو ہادی نے جلدی سے ہمنا کا نمبر اسے لکھوایا۔ 15 منٹ کی تگ و دو کے بعد ایہان نے اس کے پچھلے چند گھنٹوں کا ڈیٹا نکالا تھا، جس میں سے ایک میسج دیکھ کر وہ اٹکا تھا۔ سر، اس میسج کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ HBHNSA۔ ہادی بھی ان ورڈز کو دیکھ کر الجھ گیا تھا۔ ان کو ڈیکوڈ کرنا واقعی مشکل تھا۔ یہ میسج اس نے کال کرنے کے بعد ریسیو کیا ہے، مطلب یقیناً یہ اس آرمی آفیسر کا نام ہے جو ISI کا ایجنٹ بھی ہے۔ ہادی کا دماغ اس وقت بہت تیز چل رہا تھا۔ ان لفظوں کو ایک پیج پر لکھنے کے بعد وہ مسلسل ان کو گھور رہا تھا۔ سر، میرے خیال میں تو یہ نام کا پہلا اور آخری ہندسہ ہے۔ ایہان کی بات پر اس نے سر اٹھایا، پھر کچھ سوچ کر اس پیج پر ISI آفیسرز کے نام لکھنے لگا۔ ایہان سے لیپ ٹاپ لے کر اس نے تقریباً سب نام چیک کیے، لیکن سمجھ نہیں آئی۔ تک ہار کر اس نے اسی پیج کو رول کر کے زمین پر پھینک دیا۔ سر، اتنی جلدی ہار مان لی آپ نے؟ حالانکہ آپ کی جگہ حاتب حمدان شاہ ہوتے تو اب تک تو کوبرا کو پکڑا جا چکا ہوتا۔ ایہان کے مذاق پر وہ پلٹ کر رکا تھا۔ دماغ میں ایک جماکا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اس پیج کو زمین سے اٹھایا اور لفظوں کو پڑھنے لگا۔ HB، حاتب۔
HN SA شاہ مطلب حاتب حمدان شاہ۔ ہادی بے یقینی سے بڑبڑایا تو ایحان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سر یہ کیسے ممکن کہ وہ تو شہید۔ ایحان مجھے آفیسر حاتب حمدان کی شاہ کی ڈیتھ والی فائل چاہیے ابھی۔ ہادی خود بے یقین تھا، وہ بغیر ثبوت کے کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایحان نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں میل کی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے میل کا جواب موصول ہوا تھا۔ وہ فائل سافٹ فارم میں اس کے سامنے تھی۔ ہادی نے اس فائل کو ریڈ کیا۔ جیسے جیسے وہ ریڈ کر رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ آفیسرز، میجر حاتب حمدان شاہ زندہ ہیں اور وہ اس وقت کوبرا کی قید میں ہے۔ ہادی نے بنا کسی تاثر سے جیسے وہاں دونوں نفوذ کو دھماکوں کی نظر کیا تھا۔ لیکن کیسے سر؟ ایحان کے سوال پر وہ مسکرایا۔ کیونکہ ان کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم جب ہوا تھا اس میں ہارٹ پرابلم لکھی گئی ہے اور بڑے پاپا کو ہارٹ پرابلم کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ہادی کی بات پر ایحان نے بے یقینی سے جبکہ ڈیوس نے مسکرا کے دیکھا تھا۔ "یو آر جینیس سر"۔ ایحان ہادی کو دیکھ کر فخریہ انداز میں بولا، لیکن وہ بنا اس کی بات کا جواب دیے کمرے سے نکل گیا تھا۔ شاید جذبات بری طرح سے اس پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ سب کے سامنے خود کو جذباتی انسان ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایحان نے مسکرا کر ڈیوس کو دیکھا، جبکہ ڈیوس مسکرا کر ایحان کے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا تھا۔